بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دس از می انیلا، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پہ جو کہ موت کے بہت قریب تر ہوتا ہے۔ اب یہ بہت عجیب لگے گی آپ کو بات کہ میرے نزدیک اموات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں، مطلب 2 دفعہ موت آتی ہے انسان کو۔ دنیا میں میجورٹی لوگ ایسے ہیں جن کو 2 دفعہ موت آتی ہے۔ اب اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہے۔ ایک موت تو وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اب اس انسان کی زندگی، اس کی سانسیں وہاں پہ رک گئی ہیں، مطلب وہ زندگی کا دار و مدار، وہ جینے کی خواہش، وہ ضروریات، وہ جو ساری فیلنگز دنیا میں ہوتی ہیں، وہ کھانا پینا، اٹھنا جاگنا، سونا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی زندگی میں سے ختم ہو جاتی ہیں اور وہ مر جاتا ہے، جسمانی طور پہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری موت وہ ہوتی ہے جب ہم میں سے کوئی اپنے قریب کے لوگ، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے سراؤنڈنگز میں حسد کی آگ میں جلتے ہوئے یا انتقاماً، یا اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہو جس کی وجہ سے وہ دوسروں پہ کالا جادو کرواتے ہیں۔ بیسیکلی میں آج بات کرنے جا رہی ہوں کالے جادو پہ۔ جو لوگ اس چیز سے سفر کر رہے ہوں گے وہ میری بات کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہوں گے کہ اس میں بھی وہ موت ہے کہ انسان کی زندگی میں وہ ساری چیزیں، وہ سارے جذبے، وہ خواہش جینے کی، وہ زندگی کا سارا دار و مدار وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کالا جادو ایسا جادو ہے کہ وہ انسان کی خواہشات کو، اس کے مینٹل سٹیٹس کو، اس کو گم کر دیتا ہے، کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا آبجیکٹیو کیا ہے، اور میں نے کھانا کب ہے، سونا کب ہے۔ اتنا ایک اسٹرانگ قسم کا آپ پہ یہ جو میجک ہوتا ہے وہ آپ کو، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ انسان بھی زندہ نہیں رہتا، تو میں یہ کنسیڈر کرتی ہوں۔ اب یہ جو کالا جادو ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی ایکچولی بہت ساری اقسام ہیں، اس کی مختلف قسم کی اس کو ہم کائنڈس ہوتی ہیں، اور اس کو مختلف طریقوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ یہ عموماً آپ کی روحانی جو پاور ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے۔ جسمانی جو ہوتا ہے وہ ایک جادو کی قسم ہوتی ہے جس میں آپ لوگ کہتے ہیں جی فلانے نے تعویذ کروا دیا، وہ سر میں بہت درد رہتا ہے، وہ ہارٹ کا بہت درد ہے، وہ فزیکلی وہ آپ کی چیزوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ جو کالا جادو ہوتا ہے جس کو پیور ہم کہتے ہیں بلیک میجک ہے، یہ آپ کی روحانیت کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مطلب پیک پہ جا کے، یہ جادو جو ہے وہ پیک پہ جا کے ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے روحانی طور پہ، کہ آپ بالکل کمزور ہو جائیں، آپ روحانی طور پہ نہ لڑ سکیں۔ آپ کے اوپر اگر کوئی علم کیا جاتا ہے، کوئی جادو کیا جاتا ہے، کوئی بری نظر ہوتی ہے، یا کوئی حسد سے جو تعویذ وغیرہ کرائے جاتے ہیں، فزیکلی وہ آپ کو بہت وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور وہ روحانی طور پہ آپ ان کو فائٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اذکار کی مدد سے، دوسری چیزوں کی۔ لیکن یہ جو جادو ہے وہ سیدھا روحانیت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کو، بہت کم لوگ دیکھے ہیں میں نے جو اس کو ہرا دیتے ہیں، بہت کم لوگ دیکھے ہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو روحانی طور پہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، روحانیت پسند لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ولی اللہ ہوتے ہیں، جو ملنگ لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہوتے ہیں، مطلب صحیح دل سے ماننے والے ہوتے ہیں، جن کے اٹھنا جاگنا سونا ہر وقت اللہ کے لیے ہوتا ہے، جن کا دل اللہ کے لیے ذکر کرتا ہے۔ ایک تو زبان ہوتی ہے نا، زبان کو ہم خود اپنے تابع کر لیتے ہیں کہ جی یہ وقت ہے، چلو آج بیٹھ کے ابھی اور فلانے وقت میں ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ دل جب تابع ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، پھر وہ ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر میں مصروف ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نا، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے روحانی طور پہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو نا یہ چیزیں بالکل
بے معنی لگتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ روحانیت پسند ہوتے ہیں، وہ روحانی طور پہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ اس کو فائٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں، اس کو ہرا بھی سکتے ہیں. وہ لوگ جو روحانی طور پہ بہت کمزور ہوتے ہیں، روحانیت وائز نہیں چل رہے ہوتے، ان کو یہ ٹارگٹ اگر اس پہ ایسے لوگوں پہ کیا جاتا ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ خاص طور پر اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ان پہ یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور وہ اس سے فائٹ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو فائٹ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں کیونکہ وہ روحانی طور پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں سمجھتے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دوسروں پہ ڈپینڈیبل کیا ہوا ہے. ہم کسی افسر کے پاس جائیں نا تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، ایک جونیئر سینئر کے سامنے جاتا ہے تو رسپیکٹ میں نہیں، وہ کسی اور ہی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے اپنے دماغوں میں اپنی چیزوں پہ اتنا حاوی کر دیا ہوا ہے نا کہ یہ جو سٹیٹس ہے، فلانا افسر ہے، فلانا چودھری ہے، یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے اتنے ویک ہیں، تو ہم آگے جا کے جب ہم یہ چیز فیس کریں گے تو کتنے ویک ہوں گے. تو یہ روحانی طور پہ زیادہ تر اٹیک کرتا ہے. اچھا، اب یہ استعمال، وہ ساری چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے کالے جادو میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے پہننے میں، ہمارے دیکھنے میں، ہمارے استعمال کرنے میں، ہمارے بولنے میں حرام قرار دے دیا گیا ہے. اب ان چیزوں کی ڈیٹیل میں جاؤں گی تو وہ زیادہ لمبا ہو جائے گا ویڈیو، لیکن آپ اگر اس کی ڈیٹیلز نکال کے دیکھیں نا تو ایون ان جانوروں کے خون کا استعمال کیا جاتا ہے، بالوں کا یا چمڑی کا استعمال کیا جاتا ہے جن کا بولنا بھی منع کیا گیا ہے، اس کا تلفظ ادا کرنا اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے. تو وہ تمام چیزوں کا استعمال جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے، ان چیزوں کے استعمال سے ہی کالا جادو کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کالا جادو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی، اس کی میں اگر تھوڑا سا اس کو وہ کروں تو یہ ایک شیطانیت کا عمل ہوتا ہے، یہ تباہ کرنے کا ہوتا ہے، یہ خراب کرنے کا، یہ مار دینے کا، یہ برباد کر دینے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز کا استعمال ہی کرنا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا. جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں جہنمی ہیں، یہ ایک ظلم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برحق ہے اور یہ ہوتا ہے، اور یہ بھی اتنا اس کو فائٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی، بہت زیادہ اسٹرانگ، بہت زیادہ ایمانیت کی، روحانیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جو لوگ اس میں سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے حالت دیکھیں تو ایک دو بندوں کا مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے تو میں تو پریشان ہو جاتی ہوں، اور میں یہ سوچنے میں قاصر ہوتی ہوں کہ لوگ کس قدر ظالم ہو جاتے ہیں. حسد، اس کی وجہ کیا بنتی ہے ہمارے، اور یہ کرواتا کون ہے؟ یہ ہم میں سے کوئی کرواتا ہے، ہمارے باپ، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار. آپ اپنی لائف میں دیکھیں تو کوئی ہمیں وہ لوگ ہمارے سامنے نہیں آتے نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا وہ ہمارے قریبی میں سے ہی. اور کیا وجہ بنتی ہے؟ کوئی حسد بنتی ہے، کوئی بات بری لگ جاتی ہے، کوئی اور تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، وہ انتقام ہوتا ہے. تو اس کی آگ میں ہم لوگ زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. اور کالا جادو صرف ایک اس بندے کی زندگی نہیں برباد کرتا، بلکہ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو برباد کر دیتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کس چیز پہ؟ یہ آپ کے بالوں پہ کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کے کپڑوں پہ کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کی کھانے والی میٹھی چیزوں پہ زیادہ کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کی ایسی جگہوں پہ زیادہ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ آپ سوتے ہوں، جہاں پہ آپ کھانا کھاتے ہوں، یا جہاں پہ آپ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہوں. مطلب جہاں پہ آپ کی روحانیت کے جو لنکس ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہوں، اس چیزوں پہ آپ کو یہ زیادہ ہوتا ہے. ایسی چیزیں جس سے آپ کی روحانیت اور شخصیت کی جو خوشبو ہے وہ منسلک ہو، ایسی چیزوں پہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ تو یہ تھا کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے وجوہات کیا بنتی ہیں، اور یہ کن کن چیزوں پہ کیا جا سکتا ہے. تو تھوڑا سا ان چیزوں میں جو ہے وہ انسان کو کیئرفل رہنا چاہیے. اپنی چیزوں کو، اپنے بالوں کو جو آپ کے ٹوٹتے ہیں، جو آپ کے اترتے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھیں. اپنے کپڑوں کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر سے باہر نہ جائیں، یا کچھ مطلب بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے. ایسے لوگوں کو جن کو یہ خدشہ ہو کہ جی ہمارے کچھ معاملات فیملیز میں چل رہے ہیں، ان کو کیئرفل رہنا چاہیے. اس کا بچاؤ کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے عالموں کے پاس جاتے ہیں، بہت سارے تویز دھاگوں والوں کے پاس جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. یہ ایسی آئیڈینٹیفیکیشنز ہوتی ہیں جو نارملی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، وہ نارملی نہیں ہوتی. آپ کو ڈر لگنا شروع ہوتا ہے، آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، آپ کو بار بار ایک ہی چیز فیس کرتے ہیں. تو انسان میں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطری طور پہ انسان کو اتنا اسٹرانگ بنایا، اور خاص کر مسلمانوں کو، کہ اگر آپ کو اپنی مخلوق کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی اور مخلوق تنگ کر رہی ہوتی ہے یا جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو ہنٹ آتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے. اور جب آپ کو اس طرح کی چیزیں فیل ہوتی ہیں، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، کچھ لوگ بہت گہری فزیکل بیماریوں میں وہ ان کے اندر سے وہ بڑی چیز ان کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ کسی طرح سے ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی ہوتی، ایٹ لیسٹ پتہ چلتا ہے کہ وہ جی کالا جادو تھا. تو پھر آپ بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے، کسی ایک کے پاس نہیں، پھر آپ بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. غلط کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مدد لیں، مدد بہت ضروری ہے، سپورٹ بہت ضروری ہے، لیکن حتی الامکان اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ایسی چیزوں میں، ایسی سچویشنز میں، بلکہ کوئی بھی سچویشن ہو، میں یہ لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں، میں یہ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جتنے پاورفل آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اس مخلوق کو جتنا طاقتور بنایا، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو طاقتور ہو، کوئی چیز بھی ایسی نہیں. ہم لوگ کے ماننے سے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو، میں نے آپ کو بتایا نا، کسی افسر کے سامنے ہم جاتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں، ہمیں کیوں ڈر فیل ہوتا ہے. کوئی افسر ہمیں ڈانٹتا ہے تو ہم اس کی ڈانٹ کیوں برداشت کر لیتے ہیں، ہم اپنے حق کی بات بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا، ہم اپنے آپ کو سکھاتے ہیں کہ ہم نے ڈرنا ہے. جب آپ اپنے آپ کو یہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، آپ اسٹرانگسٹ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاورفل بنایا ہے، پوری مخلوق میں آپ جو ہے وہ اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سب سے بہترین ہیں، آپ پاورفل ہیں، آپ اسٹرانگسٹ مخلوق ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا تو ہم اپنے آپ کو کیوں اپنے کو ریلائز کروا لیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ چیز کے لیے تیار کریں گے. اسپریچولی آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، روحانی طور پہ آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. صلات قائم کریں، نماز کا قائم کرنا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ آپ کے سامنے دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی چیلنج ہو، آپ اس کو فیس کر سکیں. یار آپ ایک بہت بہترین انسان ہیں اور امت رسول ہیں. یہ تو ایسی ہے کہ ایک دفعہ میرا بیٹا تھا، وہ چھپکلی سے بھاگ رہا ہے. ایک دفعہ اس نے اس کو کوشش کی ڈرانے کی تو وہ بھاگ گئی. سیکنڈ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ آیا تو وہ اس کو ڈرانے کی، وہ خود ڈر رہا تھا، وہ ڈرنا شروع ہو گیا کہ یہ پھر آ گیا، مینس کہ وہ ڈری نہیں، تو وہ ڈر رہا تھا، وہ بھی وہیں پہ رہی، وہ بھاگی نہیں. تو اتنا ہماری مخلوق کا جو اندر سے وہ فیلنگز ہیں نا، وہ اتنا فیل کرتی ہیں دوسری مخلوق. اگر آپ اسٹرانگ ہیں نا، آپ دل سے، آپ مطلب صحیح اسٹرانگسٹ پرسن ہے، تو آپ کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ میرا دعویٰ ہے. اب آپ کو یہ باتیں بہت ہی مطلب لگ رہی ہوں گی، نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے. جب ایک چیز یہ حقیقت ہے کہ آپ پہ کالا جادو ہوا ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، یہ آپ کو یقین ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ ہم تو ڈر جائیں گے، یہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنانے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لمٹس رکھ دی ہیں نا، کراس لائنیں لگا دی ہیں. شیطان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنا، پہلے فرشتہ تھا، بعد میں شیطان بنا اپنی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نا. جتنی بھی بری چیزیں ہیں، آفات ہیں، چیزیں ہیں، مخلوق ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی ہیں. لیکن کس لیے؟ صرف اور صرف مومن کا امتحان لینے کے لیے. جب ان ساری باتوں پہ آپ کو یقین ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور ہم پہ ہو رہی ہیں، تو پھر آپ اس چیز سے کیسے منہ پھیر سکتے ہیں کہ آپ فائٹ نہیں کر سکتے؟ روحانی طور پہ فائٹ کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. سورہ بقرہ کی تلاوت لگانا شروع کریں. جو لوگ اس چیز کو، جن کو لگتا ہے کہ وہ اس چیز کا شکار ہیں، اور جن کو لگتا ہے کہ وہ آئندہ مستقبل میں اس چیز کا شکار نہ ہوں، اپنے آپ کو روحانی طور پہ اسٹرانگ کریں، شکر گزاری میں رہیں. جو لوگ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں نا، دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی دکھ ان کو توڑ نہیں سکتا، پھر وہ ایک چٹان ہوتے ہیں.
آپ ولی اللہ کو دیکھیں، آپ کسی ملنگ کو دیکھیں، آپ نیک لوگوں کو دیکھیں، آپ اٹھا کے بکس پڑھ لیں کسی بھی اچھے لوگوں کی، جن کے جو بزرگ لوگوں کو دیکھیں تو وہ ایسے ہی تھے، وہ روحانیت پسند تھے۔ تو ہر انسان، اب مومن، مسلمان، امت رسول، ہر اس امت رسول، ہر بندے کو اسٹرانگ ہونا چاہیے روحانی طور پہ۔ آیت الکرسی کا، 4 کل کا اپنا معمول بنا لیں، اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھونکنا، یہ ساری چیزوں کو، اس کو معمول بنا لیں۔ اپنی شخصیت میں نکھارنا ہے، اپنے روب میں نکھارنا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب، ایمانیت کے قریب کرتے ہیں تو پھر آپ میں یہ ساری چیزیں قدرتی طور پہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ورنہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ شیر ہوں آپ، تو بچیں، حسد سے بھی بچیں، اپنے اخلاقیات کو بہتر بنائیں، کوشش کریں کہ آپ کے کسی عمل سے، کسی فیصلے سے، بعض اوقات ہمارے فیصلے، ہمارے کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ خاندان اور نسلیں بگڑ جاتی ہیں، جس کا انتقام ہمیں ساری زندگی جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں عدل اور انصاف کو اپنی زندگی میں لائیں، یہ چیزیں پیدا ہی نہ ہونے دیں، یہ حسد پیدا ہی نہ ہونے دیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے جادو کرنے کی یا کروانے کی، کہ وہ حسد ہمیں جو ہے وہ لے ڈوبتی ہے۔ مقدر پہ راضی رہیں، نصیب پہ راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے نوازے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں جو ان چیزوں کا سبب بنتی ہیں۔ جو لوگ کرواتے ہیں وہ تو برے ہیں ہی، لیکن جو اسباب بنتے ہیں نا، جو وجہ بنتے ہیں، جن چیزوں کی وجہ ہوتی ہے، وہ بھی بہت برا ہوتا ہے، برائی ان کی بھی لکھی جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا، یہ جو جادو ٹونے ہوتے ہیں، یہ جو تویز دھاگے ہوتے ہیں، یہ بالکل برحق ہیں، بالکل برحق ہے۔ اگر جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی ہم بلیو نہیں کرتے، تو یہ غلط بات ہے، یہ برحق ہیں، یہ ہوتا ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ لیکن ہاں، یہ جو گلی محلے میں ہر بندے نے یہ جو اڈا بنایا ہوا ہے، ہم حساب لگا لیتے ہیں، ہم توڑ کر سکتے ہیں، توڑ آپ کے بغیر، آپ کے اپنے کے بغیر کوئی توڑ آپ نہیں کر سکتے، یہ ناممکن چیز ہے۔ اور یہ جو اندر کا ڈر ہوتا ہے نا، ایکچولی یہ اپنا ڈر ختم کر دیں۔ جس انسان نے موت کو فیس کرنا ہو، موت حقیقت ہے نا، ہم لوگوں نے صرف اپنے آپ کو اس ایک دن کے لیے بہادر بنایا ہوا ہے جس دن ہمیں موت آنی ہے۔ لٹرلی آپ سب لوگ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہوں گے، ہم سوچتے بھی ہیں، ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، ہم قبر کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، لیکن ہم لوگ ڈر نہیں رہے ہوتے، ہم لوگ پریشان اس سینس میں نہیں ہو رہے ہوتے، ہم لوگ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو تھپکی دے دیتے ہیں، چلو وہ دن آئے گا تو اللہ وہ دن خیر کا لائے، اب خاتمہ ایمان بالخیریت کے ساتھ ہو، جو ایمان کے ساتھ ہو، کلمہ نصیب ہو، ہم یہ دعائیں کر لیتے ہیں۔ لیکن ایکچولی ہم لوگ صرف ایک اس دن کے لیے ہی اپنے آپ کو بہادر بناتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ وہ ایک دن آئے گا جب ملک الموت ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم اس دن شیر ہو جائیں گے، اس دن ہم اللہ تعالیٰ کی مدد، یا تو پھر آپ آج کیوں نہیں، آج وہ ہمت کیوں نہیں، وہ شیر والا دل کیوں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے یقین کیوں نہیں ہم ایسی طاقتوں سے لڑ سکتے ہیں؟ ہم لڑ سکتے ہیں، ہم فیس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں، باقی ساری مخلوق اس مخلوق سے ڈرتی ہے، جو انسان ہے نا، اس سے باقی ساری مخلوق ڈرتی ہے۔ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمائی ہے کہ انسانوں کو تمام مخلوقات پہ اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے بھائی کہ آپ لوگ افضل ہو، آپ لوگ بہترین ہو، آپ لوگ زیادہ اسٹرانگ ہو، آپ لوگ زیادہ قیمتی ہو، آپ لوگوں میں زیادہ ہر چیز کے لیے آپ لوگ ریڈی رہ سکتے ہو۔ لیکن کیا ہے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری وہ خود اپنا آپ ہے، کہ اس نے اپنے آپ کو کمزور کر ڈالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے لڑنے کی، فیس کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب ایسا لگے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے معاف کرنے کی بھی، اپنے اخلاقیات بہتر بنانے کی بھی، اور حسد سے دور رہنے کی بھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، رواداری سے، اچھے طریقے سے پیار محبت سے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان چیزوں کا بننے کا باعث ہی نہ بنے، ہم ان چیزوں کے بننے کا سبب ہی نہ بنے، اور آخرت کے دن
ہم اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو سکیں، سرخرو ہو سکیں گے۔ یا اللہ نہ ہم ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے یہ ظلم کیا، نہ ہم ان لوگوں میں شامل تھے جو یہ ظلم کروانے کا یا کرنے کا سبب بنے، وجہ بنے۔ یاد رکھیے گا باقی ہر چیز معاف ہے، اس کی توبہ قبول ہے، لیکن کالا جادو کرنے والے کی نہ ایمان رہتا ہے، نہ وہ مومن ہو کے مرے گا، اور نہ اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔